پاکستانی کرکٹ میں آج کل کافی ہلچل ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف دیکھیں تو زمبابوے کے خلاف ایک نوجوان اسپنر نے وہ تہلکہ مچا دیا، دوسری طرف بنگلہ دیش میں ٹیم کو تھوڑی مشکلات بھی آئیں اور اب سب کی نظریں ویسٹ انڈیز والی سیریز پر ہیں۔ ہاں، اور یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ میرا مطلب ہے ایک کھلاڑی کا یوں ابھرنا، ٹیم کی کارکردگی اور پھر آگے کی پلاننگ۔ تو آج ہم ان سب پہلوؤں پر ہی بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیا معنی رکھتا ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے۔ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں سفیان مقیم سے۔ بھائی، زمبابوے کے خلاف دوسرا T20 صرف 3 رن دے کر 5 وکٹیں، یہ تو مطلب یقین نہیں آتا۔ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی، بہت ہی خاص کارکردگی تھی۔ سفیان مقیم 25 سال کے ہیں، آزاد کشمیر کے ضلع سدنوتی سے تعلق ہے۔ اچھا۔ اور بائیں ہاتھ کے کلائی اسپنر ہیں۔ جو چیز زیادہ حیران کن ہے وہ ہے ان کا تجربہ۔ ہاں، وہ تو بہت کم ہے۔ صرف 6 ڈومیسٹک میچ اور PSL میں بھی وہ پشاور زلمی کے لیے 5 ہی میچ کھیلے ہیں۔ اوہ، واقعی اتنا کم؟ جی، اس کے باوجود موقع ملا اور انہوں نے تو کمال کر دکھایا۔ ایشین گیمز 2023 میں ڈیبیو ہوا تھا ان کا۔ اور اب زمبابوے کے خلاف یہ سیریز صرف 2 میچوں میں 23 رن دے کر 8 وکٹیں لے گئے۔ 8 وکٹیں؟ اتنے کم تجربے کے ساتھ یہ کارکردگی، کیا یہ صرف ایک اچھی سیریز تھی یا سلیکٹرز نے واقعی کوئی الگ چیز دیکھی ان میں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، بائیں ہاتھ کے کلائی سپنرز ویسے بھی کم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے سلیکٹرز کو ان میں وہ ویرائٹی نظر آئی ہو جو ٹیم کو چاہیے تھی۔ لیکن ہاں، یہ تو شروعات ہے، اصل امتحان تو آگے ہے، یعنی مستقل مزاجی دکھانا۔ بالکل، مستقل مزاجی ہی اصل چیز ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی سفیان کی انفرادی کامیابی، لیکن ٹیم کا معاملہ بنگلہ دیش میں تھوڑا گڑبڑ رہا۔ T20 سیریز ہار گئے 1-2 سے۔ جی۔ اور پچز پر تو بہت باتیں ہوئیں۔ ہاں، وہ تو کافی تنازع بنا۔ کپتان سلمان علی آغا نے بھی اور ہیڈ کوچ مائک حسن نے بھی ڈھاکہ کی پچز پر سخت، آپ کہہ لیں، تحفظات کا اظہار کیا۔ سلمان علی آغا نے تو کھل کر کہہ دیا تھا نا؟ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ پچز انٹرنیشنل معیار کی نہیں ہے اور جو میگا ایونٹس آ رہے ہیں ان کی تیاری کے لیے تو بالکل موزوں نہیں۔ کوچ حسن نے بھی پہلے میچ کے بعد پچ کو ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ آغا نے یہ بھی مانا کہ ٹیم پلان پر صحیح سے عمل نہیں کر سکی، لیکن آخری میچ میں صاحبزادہ فرحان کی بیٹنگ کی تعریف ضرور کی۔ تو مطلب بنگلہ دیش کا دورہ نتائج کے لحاظ سے تو مایوس کن رہا، لیکن شاید کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ امید تو یہی ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں۔ اگلی اسائنمنٹ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز ہے، شیڈیول بھی آ گیا ہے۔ جی۔ 3 T20 ہیں فلوریڈا میں، لاڈل ہل میں، اور پھر 3 ون ڈے ٹرینیڈاڈ میں۔ جی، 31 جولائی، 2 اور 3 اگست کو T20 اور پھر 8، 10 اور 12 اگست کو ون ڈے۔ ہاں، اور ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید ون ڈے کو T20 میں بدلنے کی کوئی تجویز ہے۔ جی، PCB نے یہ تجویز دی ہے کرکٹ ویسٹ انڈیز کو، ابھی ان کے جواب کا انتظار ہے، لیکن فی الحال دونوں فارمیٹس کے اسکواڈز آ گئے ہیں۔ اچھا، تو T20 اسکواڈ میں کیا خاص ہے؟ کپتان تو وہی ہیں؟ جی، T20 کی کپتانی سلمان علی آغا ہی کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ سینئر بولرز کی واپسی ہوئی ہے۔ حارث رؤوف، حسن علی، شاہین شاہ آفریدی تینوں شامل ہیں۔ یہ تو بڑی خبر ہے۔ بالکل۔ ان کے علاوہ فخر زمان، سائم ایوب، ابرار احمد اور ظاہر سفیان مقیم بھی ٹیم میں ہیں۔ اور ون ڈے اسکواڈ؟ وہاں تو کپتان بھی بدلے ہیں۔ جی، ون ڈے میں قیادت محمد رضوان کریں گے، اور بابر اعظم کی واپسی ہوئی ہے اسکواڈ میں۔ بابر واپس آ گئے؟ ہاں، عبداللہ شفیق، شاہین، نسیم شاہ، سائم ایوب، سفیان مقیم، یہ سب ہیں، اور ایک نیا نام بھی ہے، حسین نواز۔ ان کو پہلی بار ون ڈے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ حسین نواز؟ ہاں۔ اچھا، تو یہ جو سینئر بولرز کی واپسی ہوئی ہے، شاہین، حارث، حسن، اور ادھر ون ڈے میں بابر کی شمولیت، کیا یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے تجربے کے بعد تھوڑا تجربے پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، بنگلہ دیش میں مشکل پچز تھیں، بیٹنگ بولنگ دونوں کو مشکلات ہوئیں۔ جی۔ تو شاید سلیکٹرز نے سوچا ہو کہ ویسٹ انڈیز، خاص طور پر امریکہ کی کنڈیشنز مختلف ہوں گی، تو ایک زیادہ تجربہ کار کور ٹیم میں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ شاہین، حارث، حسن کے آنے سے بولنگ تو مضبوط ہوگی اور بابر کی موجودگی سے بیٹنگ لائن اپ کو استحکام ملے گا۔ اور محمد رضوان کی ون ڈے کپتانی، ان کا ریکارڈ تو بحیثیت کپتان بہت اچھا رہا ہے۔
جی بہت متاثر کن ہے۔ رضوان تاریخ بنا چکے ہیں۔ وہ واحد پاکستانی کپتان ہیں جنہوں نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ دونوں کو ان کے گھر میں ون ڈے سیریز ہرائی ہیں۔ یہ تو واقعی بڑی کامیابی ہے۔ جی یہ ان کی قیادت کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حسن نواز، جن کا آپ نے ذکر کیا، نیا چہرہ، ان کا نام بھی تو سنا تھا پہلے، 30 ترین سینچری۔ جی بالکل، حسن نواز نے نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے تیز ترین T20 سینچری بنائی تھی، صرف 44 گیندوں پر۔ ارے واہ! تو یہ دکھاتا ہے کہ ٹیلنٹ تو ہے ہمارے پاس، بس اسے موقع دینے اور پھر اس ٹیلنٹ کو مستقل کارکردگی میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سفیان مقیم جیسے نئے ٹیلنٹ سے امیدیں بڑھی ہیں، بنگلہ دیش کے دورے سے کچھ کہہ لیں سخت سبق ملے ہیں، جی ضرور۔ اور اب ٹیم ایک نئے عزم کے ساتھ اور شاید ایک زیادہ متوازن اسکواڈ کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے چیلنج کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ جی ویسٹ انڈیز سیریز واقعی اہم ہوگی۔ امریکہ کی کنڈیشنز بھی ایک الگ امتحان ہوں گے۔ یہ جو ٹیم کا امتزاج ہے نا، تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑی، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیم مختلف حالات میں کیسی کارکردگی دکھاتی ہے اور کیا بنگلہ دیش سیریز سے جو سبق سیکھے ان پر عمل ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ سفیان مقیم کی یہ جو شاندار کارکردگی رہی، اسے دیکھتے ہوئے کیا وہ واقعی مستقبل میں پاکستان کے اسپن اٹیک کا ایک مستقل حصہ بن سکتے ہیں، یا یہ صرف ایک اچھی سیریز تھی اور ابھی انہیں بہت کچھ ثابت کرنا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ شکریہ۔